کلیسیائی نظم و ضبط ان ایمانداروں کی مدد کرنے کے لیے جو معاشی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں کلیسیائی نظم و ضبط کی کچھ صورتیں استعمال کرنی ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ میں اس اصول کے لحاظ سے کہتا ہوں جو اس خط سے آتا ہے جو پولس نے تھسلونیکیوں کے نام لکھا۔ عام طور پر تھسلونیکیوں کی کلیسیا بہت اچھا کام کر رہی تھی اور اسی لیے پولس رسول نے پہلے خط میں ایمان اور امید اور محبت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کیا، اور خدا کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی محبت بڑھتی جا رہی تھی اور ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا اور انہیں اپنی امید کے ساتھ کچھ مدد کی ضرورت تھی۔ لیکن عام طور پر یہ کلیسیا ایک حقیقی حوصلہ افزائی تھی اور ان کی برادری میں اور یہاں تک کہ ان کی برادری سے باہر بھی ایک حقیقی نمونہ تھی۔ لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر کلیسیا سے ہے، چاہے آپ جہاں بھی ہوں۔ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا مسئلہ کا شکار ہوگا، مسئلہ پیدا کر رہا ہے، اور ان کے پاس اس کلیسیا میں کچھ لوگ تھے جو ایک مسئلہ پیدا کر رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے، شاید صرف ایک خاندان، شاید چند لوگ، لیکن پولس کو اس کا جواب دینا تھا۔ اب اس کا تعلق اس معاملے میں غیر معاشی ذمہ داری کے ساتھ تھا، اور جب اس نے تھسلونیکیوں کے نام پہلا خط لکھا تو اس نے اسے بیان کیا، اور ہم پہلا تھسلونیکیوں 4 باب اور 10 آیت میں پڑھتے ہیں، اور ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو۔ اور پھر وہ اس نصیحت کو مکمل کرتا ہے جب وہ کہتا ہے تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ یہاں پولس رسول کی ایک بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ یہ لوگ اور اس کلیسیا کے اندر جو بھی تھے، کلیسیا کے اندر یا کلیسیا کے باہر ایک اچھی مثال نہیں بن رہے تھے، اور پولس کا یہی مطلب ہے جب وہ باہر والوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پھر اسے دوسرے تسلیقیوں میں اس سے نبٹتا ہے جو اس نے فرمایا، اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ خیر، پولس رسول یہاں کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے خط سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہے، اور وہ اس وقت میں واپس چلا جاتا ہے جب وہ وہاں اس برادری میں تھا اور کلیسیا قائم کر رہا تھا، اور جب وہ مسیح یسوع کے پاس آئے اور جب وہ ان لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو ان میں سے کچھ لوگوں سے مسئلہ تھا، اور اس نے اس مسئلے کو حل کر لیا، اور وہ بہت بہت براہ راست ہو گیا، اور اس نے صرف یہ کہا جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اور یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے، تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا، تم مسیح کے لیے زندگی گزارنے کے اس اہم بائبل مقدس کے طریقے کی خلاف ورزی کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر وہ اس دوسرے خط میں کہتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں، دوسرے الفاظ میں تم نے نہیں سنا، یہ چل رہا ہے، اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خدا یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ کلیسیا عام طور پر آگے بڑھ رہی تھی اور روحانی طور پر ترقی کر رہی تھی اور برادری میں ایک عظیم گواہ تھی۔ یہ دلچسپ ہے، آپ کے پاس ایک کلیسیا ہو سکتی ہے جو ایک عظیم گواہ ہے، لیکن اس کلیسیا کے اندر آپ کے پاس کچھ ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے یا جو خدا کی مرضی سے باہر رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ معاشی غیر ذمہ داری تھی۔ اب پولس یہاں جو کچھ کہتا ہے، اس نے کہا، تم جانتے ہو جب ہم آئے تھے اپنے ساتھ ساتھ تیموتھیوس اور سیلاس کا بھی ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، ہم واقعی ایک مثال تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ہم یہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور وہ 7 آیت میں یہ کہتا ہے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ تو میرے عزیزو، اب یہ دلچسپ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولس کو تحائف نہیں ملیں گے، کیونکہ انہیں اپنے دسترخوان پر روٹی رکھنے کی ضرورت تھی یا پہننے کے لیے کپڑوں کی، انجیل مقدس کی بشارت کے لیے، کیونکہ جب اس نے فلپیوں کے نام خط لکھا تو کیا آپ کو یاد ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، چنانچہ تھسلونیکے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ابھی لکھ رہا ہے، لیکن اس نے فلپیوں کو لکھا، چنانچہ تھسلونیکے میں بھی
میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ دوسرے لفظوں میں جب وہ تسلونیکے میں ان غیر قوموں کے درمیان خدمت کر رہا تھا اور ان نئے ایمان والوں میں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان پر یہ غلط تاثر پیدا ہو کہ وہ صرف پیسہ کمانے یا ان سے فائدہ اٹھانے کے مقصد سے وہاں موجود ہیں۔ اور ایک بار پھر پولس ان غیر ایمانداروں کے بارے میں فکر مند تھا جو انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے، خاص طور پر وہ مذہبی رہنما، وہ یہاں اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری کلیسیاؤں کے ایمانداروں سے تحائف وصول کرتا جو اس کے حقیقی مقاصد کو سمجھتے تھے۔ تو ہمارے پاس یہاں ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ چنانچہ پولس اس حقیقت کو لکھ رہا ہے کہ اس نے کہا، دیکھو میں تم سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ہم نے نہیں کیا، اور یہ اپنے آپ میں ایک عظیم اصول ہے، یہ ہماری تعلیم کا نمونہ ہے۔ اب وہ کلیسیائی نظم و ضبط کے موضوع پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو، لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو۔ کلیسیائی نظم و ضبط کے لحاظ سے دلچسپ بات، اور آپ کلام مقدس کے اندر کہیں بھی دیکھیں، صرف لوگوں کو الگ تھلگ کرنا مقصد نہیں تھا، صرف لوگوں کو نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں، لیکن خدا کی مرضی سے باہر چلنے کے لیے، توبہ اور معافی کے ایک نقطہ پر لانے کے لیے ہے۔ وہ اسے یہاں بہت واضح کرتا ہے، لیکن آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ پولس تھوڑا سا پریشان ہے، کیونکہ اس نے کہا، میں نے تمہیں سکھایا تھا جب میں تمہارے ساتھ تھا، میں نے اپنے آخری خط میں اس کا ذکر کیا تھا، اب مجھے اس خط میں اس کا ذکر کرنا ہے تو اسے کہیں ختم ہونا ہے۔ کلیسیا نظم و ضبط اس شخص یا ان افراد کو یسوع مسیح میں بالغ ہونے میں مدد کرنے کے لیے اگلا حصہ ہے، اور یہ کسی بھی گناہ کے بارے میں سچ ہے جس کا سامنا کلیسیا کے ایمانداروں کو اپنی زندگیوں میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پولس واقعی گلیتیوں میں یہ واضح کرتا ہے، یہ ایک طاقتور حوالہ ہے جہاں وہ صرف یہ کہتا ہے، اور میں نے اسے روحانی بحالی کا نام دیا ہے۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ اب مجھے یہاں صرف ایک خیال داخل کرنے دیں۔ پولس نے اس خط میں صرف 5 باب میں بدن کی سرگرمیوں کے بارے میں بات کی ہے، اور وہ اس کی فہرست بناتا ہے، اور اس نے روح کے پھل کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور اب وہ 6 باب پر آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو اگر کوئی اور ایک ایماندار ان سرگرمیوں میں سے کسی ایک میں پکڑا گیا ہے جو میں نے ابھی درج کی ہیں، جو بدن کی عکاسی کرتی ہیں، تم جو روحانی ہو، تم میں سے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ روح کے پھل کو ظاہر کریں، کیونکہ اس نے صرف روح کے پھل کو درج کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ وہ جمع کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں یہ بہت اہم ہے کہ ایک سے زیادہ روحانی شخص اس طرح کے گناہ سے نمٹیں۔ اور وہ اس کی وضاحت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ یہ خاص طور پر سچ ہے جب آپ کسی شخص کی زندگی میں کسی ایسے گناہ سے نمٹ رہے ہیں جو کبھی آپ کی زندگی میں ایک گناہ تھا۔ اور مثال کے طور پر، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کسی ایسے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو نشے کا عادی تھا، ایک مسیحی جو دوبارہ منشیات میں گر گیا، اور اس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پہلے جو مدد کرنا چاہتا تھا وہ خود منشیات کا عادی تھا جس نے اس پر قابو پا لیا تھا، لیکن اس صورتحال میں آزمائش میں پڑ گیا اور اس شخص کی مدد کرنے کے بجائے اسی گناہ میں واپس چلا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں اس سلسلے میں بہت بڑی حکمت ہے جس کے بارے میں پولس بات کر رہا ہے۔ میں اسے بائبل مقدس کی مداخلت کہتا ہوں۔ اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اور یہاں ہمارے پاس واقعی وہ دل ہے جو کلیسیائی نظم و ضبط کی کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک شخص کی مدد کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ مل کر بوجھ اٹھائیں اور انہیں خدا کی مرضی میں واپس لا کر اس بوجھ سے نجات دلائیں۔ اب جب درخواست کی بات آتی ہے، عکاسی اور جوابی سوال یہ ہے، کلیسیا کے سنجیدہ نظم و ضبط سے پہلے وہ کون سے اقدامات ہیں جو روحانی رہنماؤں کو ایمانداروں کو معاشی طور پر ذمہ دار بننے میں مدد کرنے کے لیے کرنے چاہیے؟ اس معاملے میں ہم معاشی مسئلے سے نمٹ رہے ہیں، اگرچہ یہ لاگو ہوتا ہے، یہ گناہ کی کسی بھی صورت پر لاگو ہوتا ہے، اور پولس یہاں جس چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور وہ بات چیت اور مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور پولس اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے صرف ایک بار نہیں بلکہ
2 बार 3 बार, اور پھر وہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے تاکہ وہ واقعی مجرم ٹھہرایا جا سکے۔ اس نے لفظ شرم کا استعمال کیا، لیکن واقعی مجرم ٹھہرانا، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور خدا کے کلام پر واپس آنے میں ان کی مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں میں اس پر غور کر رہا تھا اور مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک پادری کے ناطے میری خدمت کے تمام برسوں میں، اور میں اس میں کئی برسوں سے ہوں، ایسی بہت کم مثالیں ہیں جہاں ایمانداروں نے دوسروں سے معاشی طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ شاید اس کی وجہ ہماری ثقافت ہے، شاید یہ ہماری ثقافت کے اندر ہماری عمومی اخلاقیات کی وجہ سے ہے، یا امید ہے کلیسیا میں اچھی تعلیم کے باعث، اور یہ کہ میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ لیکن مجھے کچھ خاص معاملات یاد ہیں جہاں لوگ اس اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے نمٹنا پڑا، اور میں سوچتا ہوں کہ تقریباً ہر موقع پر جب ہم نے اس سے نپٹا تو انہوں نے خوشی سے صرف اتنا کہا شکریہ، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور چلے گئے، جس سے ان کے عزائم کا پتہ چل گیا وہ ہمیں ان کو بحال کرنے دیں گے، وہ بس چلے گئے۔ تاہم مجھے ایسی مثالیں یاد ہیں جہاں اس میں سے کچھ محض لا علمی تھی۔ مجھے ایک اکیلی عورت یاد ہے، اصل میں اس کے بچے تھے، وہ ایک ماں تھی جو اپنے شوہر سے الگ تھی اور وہ محتاج تھی اور وہ کام کر رہی تھی، لیکن ہم نے اسے روٹی مہیا کرنے میں مدد کی، اور اس کی مدد کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا کام واقعی اخبار پھینکنا تھا، اور جب وہ اخبار پھینک رہی تھی اس نے اپنے فون پر $500 کا بل بنا ڈالا، بس باتیں کر کے، اور کسی طرح اسے احساس نہیں ہوا میرے خیال میں کہ اسے $500 کا بل آنے والا ہے، جبکہ وہ کلیسیا سے روٹی کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ خیر مجھے یاد ہے اس وقت میرا بھائی انتظامیہ میں تھا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا دیکھو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس نے اس سے نپٹا، اور اس نے اس کی مدد کی، بجٹ میں اس کی مدد کی، اسے سمجھانے میں مدد کی کہ تم ایسا نہ کرو، تمہیں ذمہ دار ہونا پڑے گا، تم اس طرح ذمہ دار ہو سکتی ہو، اور اس نے جواب دیا، اور ہر قسم کے سامنے کی یہی امید ہونی چاہیے۔ اور میرا یہ تجربہ رہا ہے، لوگ محبت بھری محاذ آرائیوں کا جواب دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مسائل جو میں نے دیکھے ہیں جہاں لوگ کلیسیا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کلیسیا سے باہر ہیں، اور میں آپ کو ایک کے بعد ایک کہانی سنا سکتا ہوں، ان لوگوں کی کہانی جنہوں نے کلیسیا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ جوڑ توڑ، اور میں آپ کو ایسی کہانیاں بھی سنا سکتا ہوں جو بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی، کیونکہ میں نرم مزاج ہوں اور میں اس میں پھنس گیا، اس سے پہلے کہ میں نے بالآخر یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ آپ لوگوں کی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے، لیکن میں نے ہمدرد بلکہ ثوابدید بننا سیکھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے کال کی اور کہا میرا مالک مکان مجھے سڑک پر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ میں اپنا کرایہ ادا نہیں کر سکی، اور کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ کل مجھے سڑک پر نکالنے والا ہے۔ اور میں نے کہا اچھا، کیا آپ کا مالک مکان وہاں ہے؟ اور وہ کہنے لگی ہاں، اور پھر میں نے مالک مکان سے بات کی اور اس نے کہا او ہاں، میں اسے بعد سڑک پر نکال دوں گا۔ خیر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ تھا، یہ ایک پورا سیٹ اپ تھا، ہیرا پھیری۔ اور ایک طریقہ جس سے ہم نے اس کا تجربہ کیا وہ یہ کہ میں نے کہا خیر آپ جانتے ہیں یہ جمعہ کی رات ہے، ہمارے ہاں جمعہ کی رات کو عبادت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ آئیں گے تو ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، میں وہاں ہوں گا۔ وہ وہاں کبھی نہیں آئی۔ ہم نے قیاس کیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کا کام کریں گے، ہمیں اس سے حیران نہیں ہونا چاہیے، لیکن محبت میں ہمیں اس قسم کے نامناسب رویے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مجموعی طور پر پولس یہاں جو نکات بیان کر رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبت سے ہمیں مسائل سے نمٹنا چاہیے۔ اس معاملے میں پولس اقتصادی مسئلے کی مثال دیتا ہے، اور اس لیے مجھے اس اصول کا ایک بار پھر جائزہ لینے دیں، ان ایمانداروں کی مدد کرنے کے لیے جو معاشی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں کلیسیائی نظم و ضبط کی کچھ صورتیں استعمال کرنی ہیں۔